السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے انتہائی برا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ ویسے عام طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ سب کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جناب آج جمعہ ہے، اور نون لیگ کے لیے اکثر جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آتی تھیں، بری خبریں آتی تھیں، تو پی ٹی آئی کے جتنے لونڈے لپاڑے تھے وہ بیٹھ کے ٹویٹس کیا کرتے تھے اور ویلاگز بناتے تھے کہ آج جمعہ ہے اور دیکھو کیا ہو گیا۔ تو آج جمعہ تھا اور حالات اور واقعات کیسے تبدیل ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک انتہائی بری خبر جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض خان صاحب کی ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے اور بڑی معنی خیز قسم کی یہ تصویر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے حوالے سے کچھ چہمگوئیاں چل رہی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ کاشف عباسی صاحب کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اب اور بھی کچھ چہمگوئیاں چل رہی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے۔ ہم اپنے 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں اور آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وی وانٹ یو ٹو سبسکرائب اٹ، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے، اینج کر کے لائک۔ اچھا، بڑی خبریں کافی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب ایک خبر یہ آئی کہ نگراں وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر توقیر شاہ کو 1 ماہ نوٹس کی شرط سے رعایت دی گئی ہے اور ڈاکٹر توقیر شاہ 31 اکتوبر کو پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، اس پہ بھی بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسکلی ڈاکٹر توقیر شاہ کی جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی، اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر ہی جو ہے یہ ساری کارروائی ہو چکی ہوئی تھی اور یہ پتہ تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی چلے جانا ہے، تو وہ کوئی اس میں ناراضگی یا کوئی لڑائی جھگڑا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کے اندر ان کی تعیناتی ہوئی ہے بطور ڈائریکٹر، جس کی وجہ سے وہ اب یہ عہدہ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس، سپریم کورٹ کے 6 فروری 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد اور دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جناب بنا دی ہے۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر ISI شامل ہیں۔ اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اٹارنی جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 6 فروری 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے TORs بھی عمل درآمد رپورٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی طے شدہ TORs کے تحت انکوائری کرے گی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیض آباد دھرنے سے متعلق شواہد اکٹھے کرے گی اور حاصل شواہد و دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لے گی۔ اس حوالے سے قائم کی جانے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیض آباد دھرنا کیس کے ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تعین کرے گی۔ کمیٹی تعین کرے گی کہ فیض آباد دھرنا کیس میں کس نے احکامات دیے تھے اور مینج کیا تھا۔ اب مجھے ایک شک ہے، میں یہ خبر نہیں آپ کو دے رہا، مجھے یہ شک ہے کہ اگر یہ واقعی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اگر اس نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سابقہ وردی والے نام بھی جو ہیں وہ اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس میں سے بہت سے بھوت نکل سکتے ہیں اگر تو صحیح طرح کام کیا گیا۔ سو لیٹس سی یہ آگے کس طرح چلتا ہے۔ اب آ جائیں جناب اس فیصلے کی طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بہت بڑا شوکر تھا۔ غم، غصہ، دکھ، سارے آنسو، یہ سب کچھ جو ہے وہ آج نظر آ رہے ہیں، بلکہ غصہ تو شاید زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جناب عمران خان کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ اور مقدمے کی اخراج کی درخواست سے مسترد کر دی۔ آج یہ فیصلہ جو ہے صبح کے وقت اناؤنس کر دیا گیا اور اس کی جو تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ 20 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا۔ چیئرمین PTI عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ عمران خان نے سائفر کے مندرجات کو ٹوسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ دفتر خارجہ کے سابقہ اور موجودہ افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو اسد مجید کا جو آ گیا نا اس کے اندر جو بیان اس میں جمع کروایا گیا بطور گواہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور وہی ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ضمانت بھی جو خارج ہوئی ہے درخواست سے ضمانت، اس میں بھی اسد مجید صاحب کا جو ہے وہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں۔ عمران خان کی ضمانت باز گرفتاری اور اخراج مقدمہ کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کیس میں ایک شریک ملزم ہے، صرف ایک شریک ملزم کی حد تک ایف آئی آر کالعدم نہیں ہو سکتی، شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن کے مطابق سائفر عمران خان کے قبضے میں ہے، بلا شک و شبہ ان کے خلاف تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں، سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی، بادی نظر میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق دفتر خارجہ کی پالیسی واضح ہے، پالیسی کے مطابق سائفر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، سائفر کو کچھ وقت کے بعد واپس فورن آفس جانا ہوتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ سائفر کیس میں وکیل کے مطابق عمران خان پابند تھے کہ وہ حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی سازش سے عوام کو آگاہ کرتے، حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں وزن نہیں، عمران خان بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں یہ کافی حد تک وجوہات میں بھی آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ جس دن انہوں نے وہ سائفر ہلایا تھا جلسے کے اندر اسلام آباد کے اندر، تو میں نے آپ کو اسی دن کہہ دیا تھا کہ رنگ بازی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا کسی قسم کی کوئی دھمکی شمکی نہیں ہے، آپ ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح دھمکی نہیں دیتے، اور یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ارسپیکٹو بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے پاکستان کے ڈپلومیٹک افیئرس پہ کیا فرق پڑے گا، آپ کے امبیسڈرز پہ، آپ کے ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر جو ہے کیا فرق پڑے گا۔ انہوں نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی خارج ہو گئی ہے۔ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فرد جرم کے آرڈر کے خلاف عمران خان کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالت 23 اکتوبر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے، ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن سے کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا، اس بات سے انکار نہیں کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی بہت عمران خان صاحب کی فیور میں بہت زیادہ کوئی بات نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسنان ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس پہ کارروائی کے لیے سینئر پروسیکیوٹر شاہ خاور، مقدمے کے تفتیشی افسر، عمران خان کے وکلاء سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین، عمیر نیازی اور عثمان گل جو ہے عدالت میں موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء تیمور ملک اور علی بخاری بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کی سماعت پر گواہان اسد مجید سابق سیکرٹری خارجہ بھی آج عدالت کے اندر موجود تھے۔ 5 گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس میں نادر خان، عمران ساجد، محمد نعمان، شمون کیسر اور فروخ عباس، یہ 5 گواہ ہیں جو آج عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئے۔ وکلاء صفائی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آنے تک سماعت روکنے کی استدعا کی گئی، جس کے بعد استغاثہ کے طلب کردہ 5 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ بعد میں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت اب 31 اکتوبر یعنی اگلے ہفتے ہوگی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد یہ پہلی سماعت تھی۔ آج تو ان 5 گواہان ایون دو یہ وہاں پہ موجود تھے لیکن سماعت نہیں ہوئی، اب اگلے ہفتے جو ہے موسٹ پرابلی ان 5 گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے، اور بھی کئی گواہ ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ اگلے ہفتے ریکارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بعد میں سائفر کیس کی جب سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مورال بہت بلند ہے، شاہ محمود قریشی سے وکلاء کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جب سائفر سلامتی کمیٹی میں آیا اور ڈی کوڈ ہوا تو پھر سیکرٹ کیسے رہ گیا؟ سائفر کیس توشہ خانہ پارٹ 2 ہے، فیئر ٹرائل قطعی نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جج کیا چاہتے ہیں۔ سائفر کیس بابت اب تمام معاملات سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ عمران خان نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ محب وطن ہے۔ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے سائفر کیس بنایا گیا ہے۔ عمران خان کی ضمانت مسترد ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ ہماری دونوں درخواستیں مسترد ہو گئیں، آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے۔ ہم سے لگاتار زیادتی کی جا رہی ہے، چیئرمین کی گرفتاری اور نظر بندی کا دورانیہ بڑھانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر 10 گھنٹے دلائل سنے۔ یہ ٹرائل خصوصی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مذاق بن چکا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ سائفر کا ایشو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، ڈی کلاسیفائی ہوا تو سیکرٹ کیسے ہو گیا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ملزم کے خلاف اہم ثبوت کا اسے علم ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی سے زیادہ سائفر کیس کو کوئی نہیں جانتا۔ آج شاہ محمود بھی خفا تھے، جج سے گلہ کیا کہ وکلاء سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ فیئر ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ بند کمرے کا ٹرائل ہے جو شفافیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تمام تحفظات کو سپریم کورٹ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ تھا ہی نہیں، یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے دوبارہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے ہیں، اور ان کی تصویر لگا کے انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا
کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عدالتی روایات کے برعکس اپنے آپ کو چیئرمین عمران خان کے مقدمات کے بینچ سے خود کو الگ نہ کیا، پہلے فیصلے کی روز تک محفوظ رکھا، کئی روز تک محفوظ رکھا، اور جب سنایا تو انصاف کا جنازہ نکالتے ہوئے ان تمام قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا جن کی بنا پر پاکستان کے معروف قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ سائفر کا مقدمہ بنتا ہی نہیں اور ضمانت پر رہائی ناگزیر تھی۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ سو وہ جو پہلے طریقہ کار تھا کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو ہے وہ حملے کیے جائیں، تو اب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس ہتھیار کو جو ہے دوبارہ استعمال کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کئی ان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں، جو ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو ہینڈل کرتے تھے، جو پچھلے دنوں اپنے بلوں کے اندر چھپ گئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے ہیں دوبارہ، وہ بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں تو یہاں پہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی کل ہی آرمی چیف نے جو ہے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ سے ایکچولی خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس قسم کی جو وارداتیں ہوتی ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ تو سدباب کس طرح ہوگا اگر اس قسم کے لونڈے لپاڑے جو ہیں جھوٹ پھیلاتے رہیں گے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ٹرینڈنگز جو ہیں وہ کرواتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کے کام ہیں کہ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں جہاں سے بیسکلی اس قسم کے ہرزہ سرائی اور بدتمیزی، یہ سارا کچھ جو ہے ان واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے جب تک پریکٹیکلی آپ کچھ کام نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونا، یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ جھوٹ پھیلانے کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان، عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں، انہوں نے آج بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے میڈیا سے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی عمران خان کی غیر موجودگی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو پوری ایک آرگنائزیشن ہے اور عمران خان اس کا لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو یا باہر۔ خان صاحب نے 24 تاریخ کو کہا تھا کہ یہ لندن پلان پر نہیں بلکہ لندن ایگریمنٹ پر عمل ہو رہا ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ الیکشن کے دوران عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ کوئی عدالت یہاں پر ہے نہیں جو قوم کو انصاف دے سکے، اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی جا کر جیل میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں، جو ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، جیو پہ بھی اپنا پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ یہ بیسکلی ان کے بہنوئی بنتے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب علیمہ خان صاحبہ کے بہنوئی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا حفیظ اللہ نیازی سے ہماری فیملی کا 10 سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری فیملی کا تعلق ہے، نہ جو ہماری بہن ان کی وائف تھیں ان کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر وہ صدر صاحب کو مل رہے ہیں تو وہ نون لیگ کے خاص نمائندے ہیں، وہ نون لیگ کی حیثیت سے ہی ان کو مل رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں کا، نہ ہمارے بھائی کا، نہ ہماری بہنوں کا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا، کوئی بیک ڈور ڈیل کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ڈائریکٹلی تو کسی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، لیکن بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ایسے کر لیں کہ خان صاحب باہر چلے جائیں، یہی آفر کر رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ 27 سال میرے بھائی نے محنت کی ہے اس قوم کو جگانے کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے، وہ اپنی محنت کو ضائع کرے گا؟ کیا وہ اس ملک کو چھوڑ کر جائے گا؟ اچھا، میں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب والی انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی۔ ٹائمنگ اس لیے غلط تھی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے نا، وہ آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی کے ساتھ ان کا کوئی بھی ریلیشن رہا ہو، وہ حسان نیازی کے والد ہیں، اور ایک والد کی تڑپ جو ہے نا وہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹا جو ہے جو بیوقوفی کر گیا وہ 9 مئی والے دن، وہ جو اس نے پتلون لٹکائی تھی اور وہ ساری اس نے جو حرکتیں کی تھیں، بیوقوفی تھی اس کی، تو اس کی وجہ سے اس کے والد جو ہیں وہ کتنی مشکل میں ہیں۔ ایون دو اس نے پی ٹی آئی کی محبت میں سب کچھ کیا، عمران خان کی محبت میں سب کچھ کیا، لیکن بھاگ اس کے پیچھے کون رہا ہے؟ باپ ہر جگہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ اور آپ جب باپ یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ عارف علوی صاحب سے کس لیے ملنے جائے گا؟ اپنے بیٹے کی خاطر ہی ملنے جائے گا نا، یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر کے نون لیگ کا مہر لگا دی، نون لیگ کے اسٹیمپ لگا دی کہ جی وہ نون لیگ کے نمائندے ہیں۔ چلیں ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، وہ نون لیگ کے نمائندے، تو نون لیگ کا نمائندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ نون لیگ کا بندہ در در ٹھوکرے کھا رہا ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا پوری زندگی کا اپنے بیٹے کی خاطر، تو وہ جو اس نے گند مارا، جو اس نے گھٹیا حرکت کی، وہ کس لیے کی؟ پی ٹی آئی کے لیے کی۔ آپ میں اتنی تو کم از کم انسانیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اوپر معافی کم از کم مانگ لیں کہ یار ہم نے تیرے بیٹے کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو برین واش کیا، ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا، وہ اپنے مامے کے پیار کے اندر جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا، اور باپ جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیا کرتا باپ؟ یہ کہتا ہے بھاڑ میں جا، میری طرف سے تو نے جو گند گھولا ہے جا کے خود ہی اس کو بھگت بیٹھ کے، لیکن کیا کرے، خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں تو بار بار صرف سوچتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت کہ یار میں کدھر پھنسا ہوں، بیوقوفی اس نے کی ہے اور لوگوں کے تلے منتے میں کر رہا ہوں، اپنے تعلقات کے تھرو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی مشکل کسی طرح آسان ہو جائے،
اور آپ بیٹھ کے جو اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جا چلا جائے دوڑ جا، یہ تو نون لیگ کا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. فار گاڈ، یہ کوئی ٹائم ہے کوئی بات کرنے کا؟ آپ نے یہ نہیں سوال کیا کہ آپ کی بہن کی، اس کی جو والدہ تھی، انہوں نے کیا تربیت کی تھی اس کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے بیٹھ کے جا کے، کہ بیٹھ کے پتلونے لٹکا رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اس نے وہ حرکت کی ہے جو آج تک کبھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی سویلین سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے اس کے خیالات سے ہو، چاہے اس کے فعل سے ہو. اس نے وہ حرکت کی ہے. تو آپ کو اپنی تربیت پہ ایک منٹ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، رادر دین کہ اس کے باپ کے اوپر بیٹھ کے آپ اس قسم کے الزام تراشیاں لگائیں کہ جی یہ تو نون لیگ کا نمائندہ ہے. گاڈ سے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر میں جی، شیخ رشید صاحب، آج شیخ رشید صاحب بھی منظر عام کے اوپر آئے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے درخواست کی سماعت تھی. تو جسٹس صداقت علی خان عدالت میں پیش ہو کر وہاں پہ پیش ہوئے. شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ سی پی او اور یہ سب میرے ملزم ہیں، میں فی سبیل اللہ انہیں معاف کرتا ہوں. تو انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ راولپنڈی پولیس پہ لگا دیا. انہوں نے کہا جناب مینوں چک کے لے کے گئے سر، لیکن میں پھر بھی ان کو معاف کرتا ہوں. ان کے عدالت میں دیے گئے بیان کے بعد جو ہے ان کی درخواست نمٹا دی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میری گرفتاری کے پیچھے سی پی او راولپنڈی کا چہرہ چھپا ہے. مجھے گرفتار پولیس نے کیا اور بدنام دوسرے لوگوں کو کیا گیا. ہمارے گھر کے ملازم خواتین اور بچوں تک کا نہیں چھوڑا گیا. پٹیشن میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بالکل درست ہے. میں نے اللہ کی رضا سے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی ساری باتیں ریپیٹ کی کہ جی مجھے راولپنڈی پولیس جو ہے مجھے لے کر گئی تھی. اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا، ان سے اگلا سوال کیا گیا کہ وہ شیخ رشید صاحب، وہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے. تو شیخ رشید صاحب نے تڑک کر کے ایک یو ٹرن مارا اور چلے گئے. مطلب اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ تک نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب کی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا جو ہے نا وہ فیوریٹ سبجیکٹ یہ ہوتا تھا کہ جی مجھ سے نواز شریف کے اوپر سوال کرو اور اس کے بعد میں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں نواز شریف کی. اور مجھے صرف ایک کمپیریزن یاد آتا ہے، اور میں آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دس، کہ یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جن سے وہ فضول قسم کے چند صحافیوں کی جانب سے سوال کیے جاتے تھے کہ جی بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے تو بلاول بھٹو، اور پھر شیخ صاحب نے اور پھر وہ بلو رانی ہے تو وہ یہ ہے تو بلو رانی، اور اس قسم کی یہ گھٹیا کامنٹس جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ جی بس وہ اس کو بلو رانی کو کچھ نہ کہو تو، اور پھر وہ بیٹھ کے دانت نکالے جاتے تھے اور وہ کیا اکڑ ہوتی تھی، اس کو جلا دو اس کو گرا دو. اور آج ذرا آپ اکڑ دیکھیں وہ کدھر چلی گئی ساری. کہ آج آپ سے ایک بیسک سوال کیا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، اس کا جواب دیں، تو آپ ٹک کر کے پیٹھ دکھا کے جو ہے اوگ گئے. کیسے وقت بدلتا ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب راولپنڈی پولیس مجھے لے کے گئی تھی اور سب کچھ، تو وہ منیف فاروق جب آپ کو اس کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تھا تو ادھر بولنا تھا نا کہ راولپنڈی پولیس مجھے لے کر گئی تھی. وہاں پہ تو آپ نے چلے کے اوپر چلے گئے تھے آپ کہ جی میں چلے کے اوپر گیا ہوا تھا. وہ کدھر گیا وہ چلا سارا؟ منیب کے سامنے آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی جو عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ کہنا تھا راولپنڈی پولیس مجھے لے کر گئی ہے. اس بات کا ڈر تو نہیں لگ رہا تھا کہ اگر یہ جیسی انٹرویو آنر ہو گیا تو پنڈی والی پولیس میں دوبارہ چک کے نہ لے جائے؟ کھل کے بات کریں اگر کرنی ہے تو. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نسلی اور اصلی ہوں، تو کھل کے بات کریں اگر کرنی ہے تو. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران سی سی پی او لاہور سمیت دیگر افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے. سی سی پی او نے موقف اختیار کیا. جی خدیجہ شاہ پر درج 2 مقدمات کی رپورٹ آئی جی پنجاب نے دی ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ خدیجہ شاہ کے خلاف مزید شواہد بعد میں ملے ہیں. پولیس نے رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ 2 مقدمات ہیں. جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عدالت نے آئی جی پنجاب کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا اور کہا کہ پیش کردہ رپورٹ غیر تسلی بخش تھی. آئی جی پنجاب 3 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ ایک اور پریشانی ہے پی ٹی آئی کی جس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت 1 نومبر کو ہوگی. الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق ثبوت جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کی ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ان کے بھائی نے عثمان ریاض نے یہ تصویر ٹویٹ کی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جمعہ مبارک. اس میں عمران ریاض کی تصویر، اس میں ایک وردی پہنا ہوا بچہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور وہ عمران ریاض کو جو ہے سلوٹ کر رہا ہے. اب اور اس میں وہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویر انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اب یہ بڑی ایک سمبولک قسم کی تصویر ہے. میں زیادہ نہیں اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بہت ایک سمبولک قسم کی تصویر ہے. میں جتنا ان کے لائر کو جانتا ہوں، میاں علی اشفاق کو، آئی تھنک ہی ووڈ ہیو سجیسٹڈ اگینسٹ دس.
ان کے بھائی کو میرا خیال میں اس موقع کے اوپر یہ ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تصویر جو ہے یہ نہیں ٹویٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز جو ہیں وہ اس میں سے نکل سکتے ہیں. سو میں اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ میں عمران ریاض کو پہلے بھی میں کہتا تھا کہ اس وقت ان کو اپنی فیملی کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ان کی یہ اس قسم کی کوریجز تصویریں بے شک نہ آئیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہی نیڈس ٹو ہیو اے پیس آف مائنڈ رائٹ ناؤ. سو آئی ہوپ کہ ان کے لیے کوئی پرابلمس کریٹ نہ ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے جیسی یہ تصویر سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے تو لوگ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں اس کے اوپر کر رہے ہیں، وچ آئی ہوپ ڈز ناٹ کریٹ اینی پرابلمس فار ہم. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.